نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شمائل ترمذی کے 42ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 211 سے 214 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نمبر 11ویں عورت ام زرعہ نے کہا کہ میرا خاوند ابو زرعہ تھا، ابو زرعہ کی کیا تعریف کروں، زیوروں سے میرے کان جھکا دیے اور کھلا کھلا کر چربی سے میرے بازو پر کر دیے۔ مجھے ایسا خوش و خرم رکھتا تھا کہ میں خود پسندی اور عجب میں اپنے آپ کو بھلی لگنے لگی۔ مجھے اس نے ایک ایسے غریب گھرانہ میں پایا تھا جو بری تنگی کے ساتھ چند بکریوں پر گزارا کرتے تھے، اور وہاں سے ایسے خوشحال خاندان میں لے آیا تھا جن کے یہاں گھوڑے، اونٹ، کھیتی کے بیل اور کسان تھے، یعنی ہر قسم کی ثروت موجود تھی۔ اس سب کے علاوہ اس کی خوش خلقی کہ میری کسی بات پر بھی مجھے برا نہیں کہتا تھا۔ میں دن چڑھے تک سوتی رہتی تو کوئی جگا نہیں سکتا تھا۔ کھانے پینے میں ایسی ہی وسعت کہ میں سیر ہو کر چھوڑ دیتی تھی اور ختم نہ ہوتا تھا۔ ابو زرعہ کی ماں میری خوش دامن، بھلا اس کی کیا تعریف کروں۔ اس کے بڑے بڑے برتن ہمیشہ بھرپور رہتے تھے۔ اس کا مکان نہایت وسیع تھا، یعنی مالدار بھی تھی اور عورتوں کی عادت کے موافق بخیل بھی نہیں تھی، اس لیے مکان کی وسعت کی کثرت مراد لی جاتی ہے۔ ابو زرعہ کا بیٹا، بھلا اس کا کیا کہنا، وہ بھی نوراً علی نور، ایسا پتلا دبلا چھریرے بدن کا کہ اس کے سونے کا حصہ یعنی پسلی وغیرہ ستی ہوئی ٹہنی یا ستی ہوئی تلوار کی طرح سے باریک۔ بکری کے بچہ کا ایک دست اس کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی، یعنی بہادر کے سونے کے لیے لمبے چوڑے انتظامات کی ضرورت نہیں تھی۔ سپاہیانہ زندگی، ذرا سی جگہ میں تھوڑا بہت لیٹ لیا۔ اسی طرح کھانے میں بھی مختصر مگر بہادری کے مناسب گوشت کے 2-4 ٹکڑے اس کی غذا تھی۔ ابو زرعہ کی بیٹی، بھلا اس کی کیا بات، ماں کی تابع دار، باقی فرما بردار، موٹی تازی، سوکن کی جلن تھی، یعنی سوکن کو اس کے کمالات سے جلن پیدا ہو۔ عرب میں مرد کے لیے چھریرا ہونا اور عورت کے لیے موٹی تازی ہونا ممدوح شمار کیا جاتا ہے۔ ابو زرعہ کی باندی کا بھی کیا کمال بتاؤں، ہمارے گھر کی بات کبھی بھی باہر جا کر نہ کہتی تھی، کھانے تک کی چیز بھی بے اجازت خرچ نہیں کرتی تھی، گھر میں کوڑا کباڑ نہیں ہونے دیتی تھی، مکان کو صاف شفاف رکھتی تھی۔ ہماری یہ حالت تھی، لطف سے دن گزر رہے تھے کہ ایک دن صبح کے وقت جب کہ دودھ کے برتن بلوئے جا رہے تھے، ابو زرعہ گھر سے نکلا۔ راستہ میں ایک عورت پڑی ہوئی ملی جس کی کمر کے نیچے چیتے جیسے 2 بچے اناروں سے کھیل رہے تھے، یا 2 اناروں سے اس عورت کے دونوں پستان مراد ہیں۔ پس وہ کچھ ایسی پسند آئی کہ مجھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر لیا۔ طلاق اس لیے دی کہ سوکن ہونے کی وجہ سے اس کو رنج نہ ہو، اور اس کی وجہ سے مجھے طلاق دے دینے سے اس کے دل میں ابو زرعہ کی وقعت ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے اس سے نکاح کر لیا، نکاح کے بعد وہ مجھے طلاق دینے پر اصرار کرتے رہی، آخر مجھے طلاق دے دی۔ اس کے بعد میں نے ایک اور سردار شریف آدمی سے نکاح کر لیا جو شہ سوار ہے اور سپاہ گر ہے۔ اس نے مجھے بڑی نعمتیں دیں اور ہر قسم کے جانور، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ وغیرہ ہر چیز میں سے ایک ایک جوڑا مجھے دیا، اور یہ بھی کہا کہ ام زرعہ خود بھی کھا اور اپنے میکا میں جو چاہے بھیج دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اس کی ساری عطاؤں کو جمع کروں تب بھی ابو زرعہ کی چھوٹی سے چھوٹی عطا کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا کر مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسا کہ ابو زرعہ ام زرعہ کے واسطے۔ فائدہ، اس کے بعد اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، مگر میں تجھے طلاق نہیں دوں گا۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فرمایا کہ حضرت ابو زرعہ کی کیا حقیقت، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے لیے اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہر مسلم زوجین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اس مضمون میں بھی نصیب فرمائے کہ یہ عفت کا باعث ہوتا ہے، آمین۔
بعض علماء نے اس قصہ میں اشکال کیا ہے کہ جن عورتوں نے اپنے خاوندوں کی برائیاں بیان کی ہیں وہ غیبت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوئی، اور اگر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصہ کو ارشاد فرمایا تو اشکال اور بھی قوی ہو جاتا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ غیبت کی حدود میں داخل نہیں ہے۔ کسی غیر معروف شخص کا بیان کرنا جس کو لوگ نہ جانتے ہوں غیبت نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔